بھائیو ہر بندہ آزمایا جا رہا ہے. آئیے پہلی آزمائش، اس دنیا میں آنے کے بعد آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلی آزمائش یہ ہے کہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، سر پہ باپ نہیں ہے یا ماں نہیں ہے. ماں جنم دیتے فوت ہو گئی اور باپ جنم سے پہلے فوت ہو گیا ہے. اللہ نے اس آزمائش کے ذریعے کائنات کے امام سیدنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آزمائش ڈالی تھی. الم یجدک یتیما فآوی. محبوب آپ کی دنیا میں آمد سے پہلے آپ کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا کر کے دنیا کی نظروں میں بظاہر یتیم اور یتیم مکہ کو ہم نے سہارے دے کے کیا کائنات کا سب سے بلند ترین رتبہ اور عہدے سے نواز کے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ایسے مقام پہ نہیں پہنچایا جہاں ملائکہ بھی نہیں جا سکے. اگر سر پہ والدین نہیں ہیں تو آزمائش شروع ہے. کئی مجموعوں میں احباب پچھلے دن میرے سے ایک ایمرجنسی میں ناغہ ہوا، ایک پروگرام پہ نہیں جا سکا، 26 تاریخ تھی. احباب کا شکوہ اپنی جگہ بجا، لیکن وہ رات میرے لیے قیامت کی رات تھی. میں اس پہ خاموش ہوں. اللہ رب العزت احباب کو صلہ دے، ان کی دل آزاری ہوئی میری وجہ سے. امید ہے کہ ان تک میسج پہنچ جائے گا. میں ہر بات کا جواب نہیں دیا کرتا، وعدہ کرتے ہیں تو پہنچنے کے لیے، کبھی توڑنے کے لیے نہیں. لیکن جن حالات میں مجھے سٹیج کے اوپر اگر کہوں کہ دوسری صدی لگ گئی ہے، پچھلی صدی کی انتہا اور اس کی ابتدا، میں نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ اتنے سالوں میں نہیں سیکھا جتنا ایک رات کے چند لمحات میں سیکھا تھا. چودہ یتیم بچے، باپ تھا تو سب کچھ تھا. سر سے باپ اٹھا، سارے بیگانے ہو گئے. حضرات پورے گھر میں پینے کے لیے ایک پانی کا گلاس بھی نہ ہو، کھانسیاں ہوں، سردی ہو، ٹی بی ہو، اور نیچے بچھانے کے لیے کپڑے نہ ہوں، اوپر لینے کے لیے لحاف نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. ایسی آزمائش میں انسان کا دل نہیں کرتا کہ اپنا سب کچھ بیچ دوں، عزت بھی بیچ دوں. پیٹ میں ڈالنے کے لیے تو لقمے چاہیے. اور میرے کائنات کے امام نے یہ لفظ کہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر. اللہ ایسی غربت نہ دینا کہ میں ایمان بیچ کے کفر خرید لوں. آپ کے اور میرے قرب و جوار میں ایسے مسائل ہیں، آزمائشیں ہیں. حضرات دوسری آزمائش یہ ہے کہ رب شادی کے بعد اولاد نہیں دیتا. پہلی کیا ہے؟ اولاد ہو گئی ہے تو ماں باپ تربیت کرنے والے نہیں. اللہ نے روٹی روزی سب کچھ دیا ہے مگر کھانے والے نہیں ہیں. یہ وہ فرد ہے، یہ وہ آدمی ہے کہ جس کی 20 سال اولاد ہی نہیں ہوئی تھی شادی کے بعد، اور جب رب نے دی ہے پھر دینے لگا ہے تو پھر اتنی دے دی ہے، پھر اٹھا لیا ہے کہ سنبھالنے والا کوئی نہیں بچا. ننگے فرش، ننگی زمینیں، فرش تو کہاں تھے؟ مٹی کے تو تھے. اب جب گھر میں اولاد نہیں ہوتی، آزما لیا گیا ہے، بیوی ہے، صحت ہے، جوانی ہے، مرد ہے، اب یہاں رحمان کی اگر
اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی معلومات سکھانے والا ٹیچر نہیں ہے اور گھر کی کام کرنے والی استاذ بن گئی ہے باجی، نمازاں پڑھ کے تسی ویکھیاں، تسبیحاں پھیردیاں میں تانوں ویکھیا، ذکر کردیاں میں ویکھیا، میری منو تے فلانے پنڈ چ ایک بابا جی نے، میں تانوں ملوا دینی ہاں، فلانی جگہ تے ایک مرشد پاک نے، جتھے انہاں رو لے جے ایک انہاں کولوں بھی ہو لو۔ حضرات لٹیا ڈوب گئی، یہ کام کرنے والی ماسی، یہ خالہ، یہ آپا، یہ کپڑے دھونے والی، یہ گھر کے اندر آنے والی ہمسایوں کی کوئی بڑی کوئی وڈیری، یہ محبت سے باجی اور آپی کہنے والی، اس کے جملوں کے اندر بظاہر محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے، لیکن یہ اشتہار کس کا ہے؟ میں ہوائی بات کروں تو جرم ہوگا، کیونکہ عزت کا میٹر ہے۔ آپ اپنے ہی موبائل کی ذرا ریسرچ آپشن میں جا کر کے لکھیے گا تھوڑا سا، آپ کو کئی کرنٹ بابے ملیں گے، آپ کو کئی کرنٹ بابے اور کرنٹ پیر ملیں گے، کئی سرکٹ ملیں گے۔ 300 کا ریکارڈ پہلے بنا تھا، 300 کے ریکارڈ کو توڑ کے 700 غیرت مند کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے گھر چل کر کے گئے اولاد کے حصول کے لیے۔ رب نے نہ دے کے آزمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے پھل نہیں دیا، ثمرہ نہیں دیا، اولاد نہیں دی، تھوڑی آزمائش دے دی ہے۔ عزت دار نکاح پڑھی ہوئی عورتیں، جن کے نکاح پڑھے گئے تھے، جنہوں نے قبول ہے کہا تھا، جن پہ گواہ لگے تھے اور جن کی باقاعدہ باعزت رخصتی ہوئی تھی، وہ چل کر کے خامد کے ساتھ یا اس کی عدم موجودگی میں، دونوں طریقے ہیں۔ شوہر باہر بیٹھا ہے، 9 راتیں اس نے جو ہے گزارنے ہیں، اور شوہر کو پتہ ہی نہیں، یہ اکیلی جاتی ہے اس کی عدم موجودگی میں، اور بابا جی سے تعویذ لے کے، دم لے کے، یا مختلف دھاگے یا مختلف چیزیں لے کے واپس لوٹی ہے۔ ایمان بھی گیا، غیرت بھی گئی، عزت بھی گئی، آبرو بھی گئی، اور نسل بھی گئی، فصل بھی گئی، اصل بھی گئی۔ یہ نطفہ کس کا ہے، یہ بیٹا کس کا ہے، یہ اولاد کس کی ہے؟ بس ایک بچہ چاہیے تھا۔ اس سے بہتر تھا ایک لیلا بکرا لے کے نا اس کو گھر میں پیار کر کے پال لیتی، ایمان اور غیرت اور عزت کو نہ گواتی۔ حضرات میرے رب نے انبیاء کو خود اولادیں نہیں دی، دی تو لیٹ کر کے دی۔ 86 سال اپنے رب سے مناجات کرتے گزر گئی، مگر اپنی بیوی یا اس کو کبھی کسی کے در پہ یا گھر پہ نہیں، ان کے بھی اپنے بزرگ پہلے موجود تھے، ان کے پاس نہیں بھیجا۔ سب نبیوں کی دعا میں شروع میں یا اللہم آتا ہے، یا ربنا آتا ہے، یا ربی آتا ہے۔ کوئی توسل، کوئی وسیلہ، کوئی طفیل، کوئی نظریں، کوئی نیازے، کوئی دھاگے، کوئی دم، اس طرح کے انتر منتر کسی قسم کی چیزیں، حالانکہ اس دور کے بھی علوم موجود تھے، ٹیچرز تھے، اساتذہ تھے، راہبر تھے، رہنما تھے، پیشوا تھے۔ شیطان ہر دور میں بہکاتا آیا، پھسلاتا آیا اور وار کرتا آیا، اور اللہ کے بندوں پر ہی اس کے وار ہوتے ہیں۔ اس نے کافر کو، یہودی کو، مجوسی کو، نصرانی کو، بدھ مت کو، کنفیوشس کو، سکھ کو اس نے نہیں بہکانا، وہ تو بہکا ہوا ہے۔ وار اس کے اوپر ہیں کہ جس نے ایک دفعہ کہہ دیا ہے کہ میں محبوب کے واری جاؤں، میں صدقے جاؤں، کلمہ پڑھا ہے اور اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، اس نے اسی کو اللہ کے در سے اٹھا کے غیروں کے در پہ دھکے دلوانے ہیں۔ تو حضرات اس مقصد کے لیے اپنے گھر میں آپ اور اپنی ماں، بہن، بیٹی، بہو، بیوی، عزت اور آبرو کو تھوڑا کنٹرول کریں، اس کے استاذ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں۔ ہماری آج کی سیرت النبی کانفرنس کا دعوت بھرا میسج اور درد بھرا پیغام یہ ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کے پاس کلمے جیسی دولت ہے، ایمان جیسی دولت ہے، مسلک سائیڈ پہ رکھ دیں۔ جسے کلمہ مل گیا اسے اور کیا چاہیے، لیکن کلمہ پڑھ کے بہکے تو دکھ زیادہ ہوتا ہے۔
دوستو اس کے لیے جو ہتھ کنڈے ہیں ان میں سے 4 موٹے موٹے، تھوڑا اشارہ مقصود ہے، اور اس کے بعد 1-2 کتاب و سنت سے صحیح رہنمائی، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ حضرات، سب سے پہلے جو سیرت سے ہٹ جاتا ہے، احادیث سے منہ موڑ لیتا ہے اور قرآن سے لفظوں کا ناطہ رکھتا ہے، شیطان اسے لفظوں کے ذریعے ہی بہکاتا ہے، اور اس کے لیے علم جفر، علم ابجد، علم حروف، اس کا استعمال کر کے شیطان اس کو پٹڑی سے اتار دیتا ہے۔ بھائیو، الف سے لے کے یا تک جو حروف تہجی کی ترتیب ہے، عامل ہونے کے نام پہ، عمل کے نام پہ، دنیا کے مسائل حل کرنے کے نام پہ، مشکلوں اور پریشانیوں کو ٹالنے کے نام پہ محبوب آپ کے قدموں میں آ گرے، اور شوہر کے خلاف کرنے، میاں بیوی کے تعلق کو توڑنے میں ہمارے معلم کے جو جملے ہیں وہ تو یہ ہیں: من خبب امرأة علی زوجہا فلیس منا، جو کوئی بھی عمل کر کے، ڈورے ڈال کے، کوئی تعویذ لکھ کے، کوئی گریں دے کے، کسی بھی پہلو سے، کوئی غزلیں پڑھ کے، کوئی کسی کو گنگنا کر کے، کوئی کسی کو بہکا کر کے، ڈورے ڈال کر کے، تعریفیں کر کے، یا اس کو بہکا کر کے، سبز باغ دکھا کر کے، جو بھی شخص میاں بیوی کے تعلق کو کمزور کرتا ہے، یا ان میں رخنے ڈالتا ہے، یا دراڑیں ڈالتا ہے، یا بود اور دوریاں پیدا کرتا ہے، یا اس کو گھر پہ نکلنے اور بھاگنے پہ مجبور کرتا ہے، یا شوہر کو مروا کے آشنا کے ساتھ فرار کرواتا ہے، یا سوتے ہوئے بچوں کو چھوڑ کر کے ماں کسی اور کے طرف جاتی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ میرے نہیں ہیں۔ من خبب امرأة علی زوجہا فلیس منا، یہ میرا نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا ہوگا جو نبی کا نہیں، پھر وہ کس کا ہے؟ فیصلہ لیں۔ حضرات، اس حوالے سے سب سے پہلے حروف کا استعمال، اتنے بڑے بڑے عامل اور جادوگر بیٹھے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ کے گھروں میں ہیں، مسجدوں میں ہیں، اس مجلس میں تشریف فرمائیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ ہیں، وہ میں ہوں۔ جتنی بھی میسجنگ ہو رہی ہے حروف تہجی کے ساتھ، اردو میں، انگلش میں، پنجابی میں، یہ حرف ملاتے ہیں، یہ حرف توڑتے ہیں۔ وہ جو قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کہہ کے 300 400 500 1000 آدمی کی موجودگی میں کسی کا ساتھ اس نے اٹھانے کی، نبھانے کی قسم کھائی ہوتی ہے۔ ہماری میسجنگ، ہمارے رابطے، ہمارے حروف، ہماری محبتیں، ہمارے پیار، ہمارے جادو، لفظوں کا کمال، محبت کرنے والے بھی کمال کرتے ہیں، آئی لو یو لکھ کے سینڈ ٹو آل کرتے ہیں۔ ان لفظوں کے بہکاوے میں آنے والی عزتیں وہ آپ کی بھی ہیں، وہ میری بھی، سوسائٹی یہی ہے۔ سب سے پہلے جادوگر ہم ہیں۔ پیار کا جادو، الفاظ کا جادو، نشتر اور تیر، کسی کی بہن، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی عزت، کسی کی آبرو بھگا کر کے، پگڑیوں کو اچھال کر کے، کپڑے اتروا کر کے، زندہ درگور کر کے، گھر کا سامان اٹھوا کر کے، عدالت اور کورٹ اور کچہری میں لے جا کر کے، حضرات دور دراز ہوٹلوں کا انتظام اور ارینج کر کے، آج جس چیز کو لذت آشنائی میں بدلا جا رہا ہے، حضرات حقیقت میں میری اور آپ کی تباہی ہے۔ جس ناؤ پہ بیٹھے ہیں وہ ڈوبنے والی ہے۔ جادوگر کوئی غیر نہیں ہے، ہمیں ہے۔ ہو رہا ہے تو گریبان میں مجھے بھی جھانکنا ہے، آپ کو بھی جھانکنا ہے۔ اگر نہیں ہو رہا تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف یہ، جب ان جگہوں پہ ہم کمزور ہو جاتے ہیں اور یہ وار نہیں چلتا، اگلا وار، پھر جب کوئی ہرجائی ہوتا ہے، عزت لوٹ کے نکلتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر ہم اس کا پیچھا کرنے کے لیے پھر مزید لوٹتے ہیں۔
کیوں؟ معلم اور استاذ کس کو بنایا ہے؟ سوسائٹی کو، معاشرے کو، اس آلے کو جو آپ کی اور میری پاکٹ میں ہے۔ یہاں تشہیر ملے گی، مشہوریاں ملیں گی، عامل بابے ملیں گے، نجومی ملیں گے، پروفیسر ملیں گے، پامسٹ ملیں گے، ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے آپ کو فقیر بنانے والے ملیں گے، پتھروں اور نگینوں کا آپ کو جو ہے وہ پیروکار بنانے والے ملیں گے، اپنی تجوریاں بھر لیں گے، اور عزتوں کے جو ہے رکھوالے ان کو خبر بھی نہیں ہوں گی، وہ کمانے پہ لگے ہوتے ہیں اور گھر کی تجوریاں خالی ہو رہی ہوتی ہیں، اور پھر پتہ چلتا ہے جی شیطان ہیں، ہمزاد ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی غیر نہیں ڈبورا، اپنے ہی گھر کے اندر سے تباہی کی آواز اٹھی ہے۔ اور یہ میری بہن، یہ بیٹی، یہ بہو، یہ ماں، محبوب کو گرانے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے، قدموں میں لانے کے لیے، سنگ دل سے سنگ دل اور پتھر سے پتھر کے اندر سے چشمے نکالنے کے لیے ہم بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو رستہ اپناتے ہیں حروف ابجد۔ بی بی اپنا نام دو، اپنی اماں کا نام دو، جسے تم چاہتی ہو، جس کی ڈیمانڈ ہے، محبوب کا نام دو، اس کی اماں کا نام دو۔ پیار اور محبت سے گزارش سے سنیے گا، عزت دار آدمی کے لیے ہم سب کلمہ عزت ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں جو عزت کو پسند نہ کرتا ہو، میرے سمیت ہر بندے کو عزت کی چاہت ہے، لیکن جسے اللہ اور اس کے رسول کی عزت نہیں، جسے توحید کی عزت کا لحاظ نہیں، وہ تیری میری عزت کا خیال رکھے تو ممکن ہی نہیں ہے۔ لیکن ہو کیا گیا ہے، امی کا نام، اپنا نام، محبوب کا نام، اس کی اماں کا نام ڈھونڈ کر کے دے دیا۔ اب ماشاءاللہ اس کے اوپر حروف کو لایا جاتا ہے، اور یہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس جو معلم بنا ہے، جسے پیر مانا گیا ہے، دو ہوں گے، یا نوری علم کرے گا یا کالا علم۔ نوری علم یا کالا علم۔ نوری علم سے مت سمجھیے کہ وہ اپنا علم اس سے کرتا ہے۔ اللہ کا نور جو ہے یہ کبھی غلط بتاتا ہی نہیں، یہ غلط جڑنے ہی نہیں دیتا، نہیں جوڑنے دیتا۔ میں ایک دن لوہا لے کے نا 5-6 ویلڈنگ والی دکانوں پہ گیا، میں نے کہا یار یہ ویلڈ کر دیں، کہندے پاجی یہ ویلڈ نہیں ہونا۔ میں کہا جی یہ بھی لویا ہے، بھی لویا ہے۔ کہندے جی دیگی لویا، دوجا لویا، دو میں ویلڈ نہیں ہوندے۔ میں کہا تہاڈی مہربانی۔ ایک دن میں پتل چکیا تے پلاسٹک چکیا، میں کہا یارا ویلڈ کر دو، میرے منہ وال ویکھن۔ قرآن غلط جوڑ لگاتا ہی نہیں ہے، صاف انکار کر دیتا ہے، معذرت یہ نہیں ہے، جائز طریقے سے آئیے، تھرو پراپر چینل آئیے، والدین اور ولی کے ساتھ آئیے، آپس میں مل کر کے پیار، عزت اور آبرو اور والدین کی پسند سے رضا مندی کے ساتھ آئیے۔ 10 لوگوں کے اندر نہیں، 100 لوگوں کے اندر نہیں، ہزاروں میں اعلن النکاح فی المساجد۔ اگر کچھ کرنا ہے تو جائز طریقے سے اپنا ہے، رستے کو اپنائیے، غلط نہیں، مگر ادھر کیا ہے جو آتا ہے آنے دو، اپنا نام، اماں کا نام، اس کا نام، اس کی اماں کا نام دو۔ ہم کیا کریں گے؟ کرنے والا کون ہے؟ یہ اگر نوری ہے تو 13 سال یا 13 چاند گرہن کے اندر بیٹھ کے چلے کاٹنے والے کو نوری علم والا کہتے ہیں۔ اور اگر دن کے سورج گرہن میں اس نے 13 گرہنوں میں چلے کاٹے ہیں تو پھر وہ کالے علم والا۔ دوسری ٹرم، اگر دن میں ہے تو یہ سریع الاثر ہے، سورج جلدی اثر کرتا ہے اور اس کا اثر شمسی ہے، حروف شمسی پہ اس نے جو ہے چلے کاٹے ہیں، تو پھر اس کو نوری کہتے ہیں۔ اور جو رات کے اندھیروں میں بیٹھ کے چلے کرتا رہے اور پھر چاند کے گرین میں کرے، یہ اصل سیاہی مائل اور اس طرف جو ہے وہ اندھیروں کا عامل کہلاتا ہے۔ 13 سال کے مسلسل چلے آپ کے حروف اس نے، خصوصاً اگر بندش لگانی ہے تو حروف صوامتہ جو کہ 13 ہے، حروف صوامتہ جو کہ 13 ہے، اور اگر محبت پیدا کرنی ہے تو پھر 17 حروف کے ساتھ اس نے چلے کاٹے ہوتے ہیں، اور 13 ہزار مرتبہ اس نے جو ہے اسے بار بار لکھا ہوتا ہے، پھر جا کر کے اوپر سے اس کو مدد ملتی ہے۔ اور آخری مرحلے میں یہ بد نصیب کیا کرتا ہے؟ اس کو یقین دلانے کے لیے کہ میں رب کا نہیں، میں رسول کا نہیں، میں دین کا نہیں، میں شریعت کا نہیں، میں ایمان کا نہیں، میں قرآن کا نہیں، میں حدیث کا نہیں، میں تیرا وفادار ہوں، حکم کر کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ اس سے آخری سٹیج کے اوپر ڈرا دھمکا کے کہ دیکھ اگر میرا ہے تو کامیاب،
اگر پھسل گیا تو زندگی بھر کے لیے گیا، تیری نسل گئی، تیری اولاد گئی، تیری صحت گئی، تیری جان گئی، تو نہیں بچنے والا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ قرآن مجید اٹھا کسی مسجد سے 10 پارے دائیں پاؤں کے ساتھ 10 پارے بائیں پاؤں کے نیچے باندھ، 10 نیچے رکھ، اوپر پیشاب کر، پھر تجھے اپنا مانوں گا۔ اگر یہ پیچھے مڑتا ہے تو جان جاتی ہے، اگر آگے بڑھتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ یہ ایمان سے خالی ہو کے شیطانی قوتوں کو یقین دلا کے کہ ہاں میں تمہارا ہوں، جب پکاروں میری مدد کرنا، پھر جب یہ ان مرحلوں سے گزر جاتا ہے اور رحمان کا نازل کردہ قرآن کا کفر کر بیٹھتا ہے، وما انزل علی محمد، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا اس کا کفر کر بیٹھتا ہے، یہ اس بد نصیب کے پاس آپ کی ماں بہن بیٹی اور میری ماں بہن بیٹی جا کر کے امیدیں لگا کے بیٹھتی ہے کہ میرا یہ کام کر دے۔ مجھے ایمان سے بتائیے، جسے قرآن کی حیا نہیں رہی اسے ایک انسان کی حیا کیا ہو؟ اب 2 کام اگر محبت کروانی ہے، نقش لکھا جائے گا، نقش لکھ کے سمیٹا جائے گا، اس کو کسی مومی کاغذ میں بند کر کے کہا بی بی کھل گیا، ہوا لگ گئی تو تیرے پیسے گئے، تیرا مال گیا، ایدا اثر گیا۔ اب یہ کسی بچے کو دے کے، بھائی کو دے کے، کسی رازدان کو دے کے، موچی سے جا کے چمڑے میں مڑوائے گی، اس کو گلے میں پہن لو دل کے قریب کر کے، یا ڈولے کے ساتھ باندھ لیجئے بائیں کے ساتھ، کیونکہ دل کے قریب، دھڑکنوں کے قریب رہتا ہے۔ دوسرا لے جائیے، اس کو آپ نے کسی گہری پرانی قبر کو کھود کے اس میں نیچے دبانا ہے۔ کھوپڑی مل جائے تو بہتر، گھٹنے کی ہڈی مل جائے تو بہت اچھا، اور اگر پسلیاں مل جائیں تو اس سے بھی اچھا، وہاں دبا کے آنا ہے۔ اور تیسرا کسی درخت کے ساتھ باندھنا ہے کہ جس کی ٹہنی ہوا کے ساتھ ہلتی رہے، ہوا اس کو کراس کرتی رہے۔ اور چوتھا بہتے ہوئے پانی کے کسی کنارے پہ جا کر کے تعویذ کو دبانا ہے۔ دشمن محبت میں تبدیل ہو کے محبوب بن کے تڑپتا ہوا، بلکتا ہوا، مرتا ہوا آپ کی طرف بھاگے گا۔ اس کی بیوی کی تصویر اس کے سامنے بری، اپنے بیگانے، اور وہ آپ کا ہو جائے گا، یہ ہم آپ کو کر دیں گے، اتنا پیسہ لگے گا، امو مانگی قیمتیں لے کر کے۔ اگر ہو گیا تو بسم اللہ، نہ ہوا تو کیا کہا، بی بی تو کدے طویل نو حوال والی ہونی ہے، میرا قصور نہیں۔ اچھا اگر بندش لگوانی ہے، ایمان سے بتائیے معلم کون ہے، مدرب کون ہے، بتانے والا کون ہے، یہ علم کس نے دیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے، یہ کس نے سکھایا ہے؟ حضرات میں مثال سے بات کرنا چاہتا ہوں، اگر نام لینا شریعت میں جائز ہوتا تو میں نام بھی لے دیتا۔ دوسرا رخ بندشیں، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک بندشیں کرنے والے چاروں طرف بیٹھے ہیں، پڑھ پڑھ کے حروف صوامتہ کے ذریعے، اور جو نورانی استعمال کرتے ہیں وہ اس سورت قرآن مجید کی 114 سورتوں میں سے سورہ قل ہو اللہ، سورہ اخلاص کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے صرف 4 حروف جو ہیں وہ چھوڑ کے باقی سارے حروف صوامتہ ہیں، اور اس کے ذریعے بندشیں لگائی جاتی ہیں۔ نوری اور کالے علم کے ذریعے لگنے والی بندش، آپ کا دماغ بند کیا جائے گا، پڑھے ہی نہ۔ مقابلہ ہے کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر، اسکول کے اندر، باقی سارے بچے جو ہے نا دوسروں کے ٹاپ کر رہے ہیں، میرا بچہ پیچھے کیوں ہے؟ جڑے اگے لگے نے انہوں نے پیچھے کر دیئے، لہٰذا اس کا دماغ بند کر دیا جائے، سماعتیں بند کر دی جائیں۔ یہ بیوی ہے، جو مرضی ہو سنے ہی نہ، یہ شوہر جو ہے یہ کسی اور کی سنے نہ، صرف بیوی کی سنے، نہ بہن کی سنے، نہ ماں کی سنے، نہ باپ کی سنے۔ نظر کو بند کر دیا جائے، اسے کوئی اور دکھے ہی نہ، صرف یہی نظر آئے، اس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہ آئے۔ زبان بند کر دی جائے، گلے بند کر دیے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے کتنے علماء کے گلے بند کیے جا چکے ہیں یہ چیزیں استعمال کر کر کے؟ مولانا اصغر حازم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، چیچا وطنی والے، آپ کے مولانا علی شیر حیدری صاحب موکل والے، بے شمار دیگر احباب، گلے بند، زبان بند، سینہ بند، دل بند، جگر بند، پیٹ بند، کہ بن پہ جائے انہوں پوے کلنج دی پیڑ تے دوجا ساہ نہ لگا۔
یہ کچھ کھائے پیے نہیں، اسے کھایا پیا لگے نہیں۔ اور جس بات پہ میں آنا چاہ رہا ہوں، جس پہ قوم مر رہی ہے، وہ ہے نفس بند، شرمگاہ بند، عضو بند، بلکہ نام لے کے تعویذوں پہ لکھا ہوتا ہے اعلی تناسل بر عضو فلاں، بر عضو فلاں، بر عضو فلاں، فلاں کی بیٹی کے اوپر جس کے ساتھ اس کی شادی ہے، اس کا تعلق باندھ دیا جائے، یہ ایک گھر میں بھی رہ کے کبھی مل نہ پائیں، اولاد نہ ہو پائے، سو بند، عورت کی سو بند، مرد کا جو ہے وہ عضو بند۔ اور کر کون رہا ہے؟ بظاہر میرے جیسے ہی داڑھی ہے، کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں، عامل ہی ہیں، بڑے پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، ہستیاں ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں محبوب نے کہا تھا کہ اگر آپ کو انسانی معاشرے میں ملے تو اسلامی حکومت ان کی گردن اتار کے رکھ دے، جادو کی سزا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ پوری انسانیت کا قاتل یہ دشمن، وہ ہمارے گھروں کا معلم، وہ ہماری محبتوں کا معلم، وہ ہماری مشکلوں کی آسان کرنے والا، نہ قرآن سے رابطہ رہا، نہ پڑھنا یاد رہا، نہ تلاوتیں یاد رہی، نہ اس کی منزلیں یاد رہی، نہ آیات پہ عبور رہا، نہ ترجمے یاد رہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال لے لیں۔ مجھے یہ موضوع اگر پہلے بتایا ہوتا نا تو میں آج بہت کچھ ساتھ لے کے آتا۔ جو جو لوگوں پہ وار کیے گئے ہیں اور جو جو اس کے لیے طریقے ہیں، میں بھی لفظوں پہ بات کر رہا ہوں، الفاظ جن کو تعویذ کی شکل، ابجد کی شکل، جفر کی شکل اور دیگر کئی شکلوں میں کر کے، پھر ان کے عدد مقرر کر کے، علم العداد لگا کے، پھر ان کو جو ہے جمع تقسیم کر کے، ایک دوسرے کا شارٹ سے شارٹ نکال کے، پھر اس کے اوپر جو عمل کیے جاتے ہیں، گرے باندھی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال بھی لے لیں۔ حامد ہے تو حروف ابجد کے حوالے سے ابجد کیوں لگایا گیا؟ تاکہ حروف تہجی لوگوں کو ترتیب آتی ہے، ترتیب بدلیں گے، علم اپنے ہاتھ میں رکھیں گے، کنٹرول رکھیں گے، ان کے مطابق ان کا خلاصہ نکال کے مثلا اس کے مجموعہ نکلا ہے، ایک مثال ہے 29۔ اب یہ اسے کیا کریں گے؟ مفرد کریں گے۔ 9 اور 2 کتنے ہو گئے؟ 29۔ 9 اور 2 ہیں، کتنے بن گئے؟ 11۔ ابھی بھی یہ مفرد نہیں ہوا، پھر اس کو 1 اور 1 میں جمع کریں گے، 11 ہے نا۔ اب نتیجہ نکلا ہے 2۔ اب دوسری طرف سے اماں کا نام، لڑکے کا نام، یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سارے مجموعے اور حساب کتاب ضرب تقسیمیں لگا کے اس کے نیچے لکھ کے شیطانی راستے، میکائیل سے مدد، فلاں سے مدد، اس سے مدد، شیطانوں سے مدد، اور نام لکھ کے کناروں کے اوپر مختلف بد روحوں کے، بد ذاتوں کے، ہم ذاتوں کے جن کے ذریعے مدد مانگی گئی تھی، ایمان چھوڑا گیا تھا، وہ سارا لکھ کے نیچے لکھا جائے گا اس کا عضو فلاں کی۔ وہ لفظ بھی مجھے بولتے شرم آتی ہے، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، بیٹے تشریف فرمائیں، بیٹیاں ہیں، تو وہ سارا کچھ لکھ کے اس کو بہت بڑے بھاری پتھر کے نیچے دبا دے۔ یہ اٹھ ہی نہیں سکے گا، اس کی کمر ہی کام نہیں کرے گی، اس کا عضو بھی کام نہیں کرے گا۔ مدینہ منورہ کا ایک نوجوان ہے، بریلوی المسلک ہے، وہاں جا کے واپس آیا ہے تو شادی کا اس کا ارادہ بنا ہے، عقیدہ صحیح سنتا تھا، سمجھ تھی اس کی، اللہ تعالیٰ نے کوئی سمجھ دی تو اس نے کتاب و سنت کو قبول کیا، لیکن گھر کا سارا سیٹ اپ بریلوی۔ آ کے ماں سے کہنے لگا شادی کا، ماں کہتی ہے کہ میں نے آپ کے ماموں سے بات کی ہے، ماموں جو ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ دیکھیے ہم فرقوں کو بھی کہاں لے جاتے ہیں اور اپنی شدت اور انتہا کس لیول تلک شیطان ہمارے دلوں کے اندر جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ خناس بن کے، یہ چھپ کر کے کتنے اہل دین پر وار کرتا ہے، غیر مسلموں پہ نہیں، مسلمانوں پہ کرتا ہے۔ کیوں؟ رب سے دور انہوں کو کرنا ہے۔ ماں نے جا کے بات کی، ماموں پتہ کیا کہتے ہیں؟ بھینے تو بوئے تے آ گئی ہیں، تینوں موڑ تو نہیں سکتے، لیکن تیرا منڈا وہی رہندا جیڑا تیرے بندے دا دین سی تے گزارا سی، لیکن وہ تے ہن کچھ اور ہو گیا ہے۔ سانو پہلے گارنٹی دے کہ او ساڈی دھی نوں یا آپ نہیں بدلے گا، وہی رہے گا جڑے اسی ہیں۔ ماں سادی تھی، اس نے کہہ دیا بھائی آپ کا بھانجا ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے کرے۔ لے گئے، شادی خانپور ہوئی، بہت بڑا نامی گرامی ادارہ ہے، اللہ کا کرنا ہوا۔ سسر جی نے کہا کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ساری شرط شروط جب طے ہوئی، باہر نکلا، فون لگایا اور اپنے استاذ کو پوچھنے لگا۔ میں بات کر رہا تھا مرشد کی اور استاذ کی کہ علم کہاں سے لیتے ہیں۔
کہنے لگا سر جی بیوی دی خاطر شادی دی خاطر میرا کتاب و سنت میرا دین او دے تے خلاف جڑا نا مینوں کمپرومائز کرنا پہ رہا سائن کرنا پہ رہا کر دواں. اللہ اکبر. استاذ کون تھا؟ شیعہ. اس کی دیوبندیوں سے لگتی تھی. انہیں کیا جیڑی کہیں نے کر لا پا بعد چ نہیں بڑھ لا اوکے کر رشتہ لا. رشتہ ہو گیا. اب جو دوست تھے نا مدینہ میں ان میں سے ایک دوست سے اس نے صورتحال بتائی. اس نے کہا یار تیرا نقصان نہ کہیں ہو جائے غلط پھنس گیا ہے ٹرائی اینگل میں آ گیا ہے اللہ ہی خیر کرے. کہتے جی اچھا دیکھی جائے گی. حضرات شادی کے لیے گئے اس سے معاہدے لکھوائے گئے سارا کچھ طے ہوا اور پھر لڑکی کو یہ بھی بتا کے بھیجا گیا کہ گھر جا کے پہلے ٹیسٹر لگانا ہے کہ یہ معاہدے کا پکا ہے یا وعدہ توڑ رہا ہے. اگر توڑے تو ہمیں بتا دینا ہم فوری اس کا بندوبست کر چکے ہیں کر لیں گے. بندوبست کیا کیا تھا وہ یہی تھا حروف صوامت اور بندش اور نفس کی بندش اور جو ہے وہ سو کی بندش کہ آپس میں تعلق نہ بن پائے. گھر آئے شادی کر کے لوٹے. جب پہنچے تو بیوی نے کہا کہ ابتدا ہمیں اس کتاب کے مطالعے سے ہوگی. وہ مامیاں تے پہلے ہی غصے چ سی کہ ایک بوڑھی لی میرے کو انہوں نے کی کچھ نہیں کرایا. انہیں کتاب چک کے سائڈ دے رکھی. کہنے لگا بی بی نکاح ہونا سی ہو گیا ہوں. انہیں کہا اچھا ٹھیک ہے تھوڑی مرضی. اس نے سائڈ پہ ہو کے جیسے بھی ہے بتایا. ماشاءاللہ پچھوں سائیاں نے کام چک دیتا جدے جدے ذمہ لایا سی. رات 2 بجے آ کر کے میں تیسری منزل پہ لیٹا ہوا تھا آ کے پتھر مارا. میں سمجھ گیا کہ مقامی آدمی نہیں کوئی باہر کا ہے کیونکہ باہر کے لوگ اوپر والی منزلوں میں جب بلاتے ہیں تو بیل نہیں دیتے ڈائریکٹ پتھر. میں نے باہر نکلا دیکھا تو نیچے ماشاءاللہ موصوف ہے. سر جی 4 بندیاں جو پھنس گیا. میں کہ کیڑے کیڑے دسے. یہ بن گیا میرے ساتھ تو اللہ معاف کرے. مجھے تو یوں لگتا ہے کہ میں مرد نہیں ہوں میں انسان ہی نہیں ہوں. میرے ساتھ تو یہ پریشانی ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ ہے وہ ہے. 1 مہینہ لگاتار علاج کرواتا رہا لیکن اس کے باوجود بھی حملہ اتنا سخت تھا کہ اللہ معاف کرے. اس انسان کے لیے جو اس نے کیا میں سب بتا نہیں سکتا. کبھی ساہی والا کبھی جو ہے وہ لاہور جا کبھی فیصل آباد میں جا کبھی حکیموں کے پاس جا کبھی طبیبوں کے پاس جا کبھی جو ہے وہ لوگوں کے پاس کبھی عاملوں کے پاس. ایک دن پھر ملا. میں نے جو 2-3 چیزیں سمجھائی تھی کہنے لگا سر جی کوئی سمجھ نہیں آتی. میں کہہ کہ کام کر ٹکٹ لائے تو چپ کر کے نکل گیا مدینے چلا گیا. کہندے سر جی اس تو بڑی شرمندگی کی. میں کہ میں تینوں مشورہ دین دیا چنگا رہیں گا ٹر جا. آپ اس بندے کی کیفیت دیکھیں. اس نے مشورہ مانا چلا گیا. سعودیہ جا کے پھر فون کرتا ہے کہندہ جی میں تو بالکل فٹ ہوں. جادو کا عمل کا ایک ایریا ہوتا ہے وار کا ایک اثر ہوتا ہے. جب آپ اس دائرہ کار سے نکلتے ہیں تو بڑے سے بڑے بندھن بھی اللہ تعالیٰ توڑ کے رکھ دیتا ہے. کبھی نکلیے وہاں سے آئیے رب کے قریب آئیے اللہ کی طرف لوٹ آئیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے رابطہ کیجئے اللہ آسانی کر دے گا. پھر وہیں رابطے میں کہتا جی ہن کی میں کیا ہوں جدوں آنا ہی نہ دسنا نہیں آمی ادوں جدوں کتے بیگم ادھر آئی ہو چپ کر کے خاموشی نہ ایئرپورٹ تو اتر کے دسن دی ضرورت نہیں سیدھا کر. وہی عمل ہوا الحمدللہ. کوئی اور غلط عمل نہیں بتایا جوڑ توڑ کے لیے ادھر ادھر کی نہیں. جو ذکر اذکار تھے وہ تو چلتے تھے اس کے. الحمدللہ الحمدللہ 2014 میں میری ملاقات ہوئی مدینہ میں تو اس کے 5 بچے تھے. 5 بچے تھے. کہنے کا کیا مقصد ہے کہ کیا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ کیڑوں کے اوپر ضدوں کے اوپر دشمنیوں کے اوپر اناد کے اوپر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے مسلمان اتنا گرے گا. مسلمان گر بھی جائے ایک دفعہ دوسری بار نہیں گرتا. ڈسا جائے ایک دل سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. لیکن اگر ڈسا جاتا ہے تو پیچھے شیطان ہے جو پکڑوا پکڑوا کے شکلیں بدل بدل کے آتا ہے. اور لوگوں اللہ کے لیے ان چیزوں سے بچو. اور دوسری چیز ماشاءاللہ جو استعمال ہوتی ہے وہ قدرتی ان کے اوپر کتنی گرے ہیں اور کتنی پھوکے ہیں. رب نے ایسے نہیں سورہ فلق اتاری تھی.
یہ تو ابھی 2 کلر کے ہیں نا، ابھی کالا بھی ہے، ابھی اور بھی رنگ ہے. یہ کیا چیز ہے حضرات؟ جادو، یہ شرک، یہ ٹونے، یہ خرافات. کیا مسلمان انہی کے اوپر یقین کر گئے؟ مجھے ایمان سے بتائیے. یہ والا میں نے ایک معروف نامی گرامی دربار کا اور بڑا ہی پڑھا لکھا بزرگوں کا ہے، یہ زیادہ اہم ہے یا اس کے اوپر اعتبار زیادہ ہونا چاہیے؟ لیکن ہم تو نہیں مانے. ابھی پتھر، پچھلے دنوں UK سینٹر میں ایک لیکچر تھا، اس میں نے تقریباً کوئی 20-25 قسم کے جو پتھر ہیں جن کے اوپر لوگوں کا ایمان ہے، جن کی وجہ سے لوگ اپنے رزق، اپنی روٹی، اپنے معاملات، اپنی عزت، اپنے کاروبار، لوگوں کی بندشیں اور اپنے جو ہے وہ سلسلے لیتے ہیں اور یہ ان کے نام کے اوپر کماتے ہیں اور پڑھ کے منکے دیتے ہیں اور مداریاں چلتی ہیں اور سیٹ اپ چلتا ہے، اور ہم جو ہے ان کو لے کے لگا کے لے آتے ہیں اور پھر جو ہے ان پتھروں سے امیدیں رکھ لیتے ہیں. یہ دھاگے تیری زندگی کب تک چلائیں گے؟ یہ پتھر تمہیں کب تک چلائیں گے؟ یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو میں جہاں رکھ دوں، یہ کروٹ لے نہیں سکتے. حضرات اور بھی بڑا کچھ ہے، بڑے رستے ہیں جو آج لوگوں نے جدید، اور ماشاءاللہ اب تو استخارے بھی آن لائن ہو رہے ہیں نا، استخارے بھی آن لائن ہو رہے ہیں. آخر میں جن چیزوں کو ذکر کرنا چاہتا ہوں، کوئی دوسرا بندہ دوسرے کا استخارہ کر ہی نہیں سکتا. مجھے شریعت میں اس کی مثال نہیں ملی. مجھے 500 پیارے، 1000 پیارا، 5000 پیارا، 10,000 پیارے نوٹ تو میری جیب میں آنے ہیں، اور میں آن لائن ایک دفعہ نمبر دے دوں. کیا بات ہے! دنیا جو استخارہ اب تو در و دیوار پہ لکھا جا رہا ہے. ٹی وی فلاں کے ماہر جو ہیں، آپ ان سے اتنے میں استخارہ کروائیے، مالی، گھریلو، دیگر پریشانیوں کے معاملات، رشتے جوڑنے توڑنے. اور استخارہ ہوتا کیسے؟ 2 رکعت پڑھیے، اپنی جو بھی پریشانی ہے ذہن میں رکھیے. استخارے کی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کو سکھائی تھی، اللہم انی استخیرک بعلمک، اس کو پڑھیے. آپ نے کام پہ جانا ہے، کام پہ چلے جائیے. آپ نے لیٹنے کا ٹائم ہے، لیٹ جائیے. ضروری نہیں وہ خواب میں نظر آئے. آپ کا وہ کام ہے، کام شروع کر دیجئے. اگر وہ آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ رکاوٹیں ختم کر دے گا. اگر آپ کے حق میں نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈل جائے گی، وہ کام نہیں ہوگا. استخارہ. سورہ فاتحہ، آخری 3 سورتیں، سورہ بقرہ، آیت الکرسی، صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار. اللہ پر پوری توکل اور امید رکھ کے چلیے. آپ کی زندگی نہ بدلے تو مجھے کہنا. آخری 2 سورتوں کا صرف حوالہ دینا چاہتا ہوں. حضرات یہ کچھ نہیں کر سکتے. بڑے بڑے باڈی گارڈ، بڑے بڑے گن مین، بڑے بڑے محافظ، بڑے بڑے نگران، وہ کیا کریں گے؟ لیکن یہ رب کا قرآن. صرف ان 2 سورتوں کو ذرا یقین کے ساتھ دیکھیے. اتنا کہیے قوم کو، بہنیں بھی سن رہی ہیں، اگر کوئی عورت آتی ہے، کوئی نمائندہ بن کے آتا ہے، کسی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے، اسے آئیے کو بہن وضو کر، قرآن پکڑ، میرے ساتھ بیٹھ. مصطفیٰ کا فرمان ہے یہ صورتیں آپ کو دنیا جہان کی، اگر میرے اوپر کسی نے وار کیا ہے، میری سو باندھی ہے، کوئی بندش کی ہے، قل اعوذ برب الفلق، ان کو کہیے جو رب رات کے اندھیروں کو پھاڑ کر کے ان کے اندر میں سے روشنی اور صبح اور دن نکال سکتا ہے. میرے اوپر جتنے مرضی سخت وار ہیں، میرا رب ان کو پھاڑ کر کے اندر میں سے میری مقدر کی کرن، میرا نصیب، میرے بچے، میری آل، میری اولاد لیٹ ہو سکتی ہے، رب کی دربار میں دیر ہے، اندھیر نہیں. جو میرا نصیب ہے وہ مل کے رہے گا. لیکن میں کسی در پہ جا کے ماتھا ٹیکوں، ایمان بیچوں، غیرت دے کے آؤں، عزت اپنی جو ہے کسی کے حوالے کر کے آؤں، شوہر کی خیانت کروں، باپ کی پگڑی کو اچھالوں، یا بھائیوں کی عزت کو رسوا کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اگر کوئی کہتا ہے وار بڑا سخت ہے، یہ کسی سے نہیں ٹوٹے گا. من شر ما خلق، ما عموم کے لیے ہے. کائنات کا کوئی شر، کوئی جادو، کوئی علم، کوئی نالج، کوئی بندش، کوئی جن، کوئی شیطان، جتنی مرضی پاورفل اس نے جو ہے شر اور وار کیا ہوا ہو، میرا رب اس کو چیر کر کے پھاڑ کر کے ختم کرنے کے قابل ہے. وہ میرا اللہ ہے. اس سے توکل دیکھیے. اس سورت سے صرف پڑھنے کی نہیں، ذرا جاننے کی بھی دیکھیے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ.
کالے علم، رات کے علم، اندھیروں کے علم، چاند گرہن کے علم، اور پھر وہ کیے ہوئے عمل جو سورج گرہن میں کیے گئے، جو فلکیات کے ذریعے، نجوم کے ذریعے، کہکشاؤں کے ذریعے، گلیکسیز کے ذریعے، دیگر سیاروں میں جا کے، یا پہاڑوں پہ جا کے، یا غاروں میں جا کے، یا زیر زمین جا کے، یا پانیوں میں چھپ کے، جہاں جہاں بھی کیے گئے ہیں، جو رب رات کے اندھیرے لا سکتا ہے وہ ان اندھیروں کو پھاڑ بھی سکتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یہ گرہیں انسان کی دی ہوئی ہیں، رحمان ان کو کھولے تو پھر کوئی بند کر ہی نہیں سکتا۔ ایمان رکھیے، آپ کے جوڑ باندھ دیے گئے، آپ کے بال باندھ دیے گئے ہیں، نظر سماعت باندھ دی گئی ہے۔ ہاں جو واقف کار ہوتے ہیں نا، مجھ جنی مرضی کلے تے تن تن کے گنڈ کس لوے، کھولن والے کھول لیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس علم ہوتا ہے، اور جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہو پھر یہ گرہیں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ زندگی رہی تو کسی موقع پہ یہ گرہیں دی کیسی جاتی ہیں، ان پہ پڑھا کیا جاتا ہے، اور پھر ایک ایک گرہ، مثال دے دیتا ہوں سمجھ آ جائے گی۔ جنہاں نو کھاد دی بوری کھولنی نہیں نہ ہوندی، وہ بیچارے کدی بلیڈ مار، کدی کینچی مار، کدی دندیاں مار، کدی چک مار، تے جیڑے بیچارے جٹ بندے نو دا پتہ ہوندا ایک ہی گنڈ ہوندی ہے نا، کنڈی کڈی تے مڑ کے چرڑا ہو گیا۔ حضرات اس کے بھی اندر ایک صرف گھنڈی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ ہوتی کیا ہے؟ ڈالی کیسے جاتی ہے، باندھی کیسے جاتی ہے، یہ گرے کھلتی کیسے ہے؟ حضرات رب جو ہے کائنات کی ساری گرہیں کھولنے پر قادر۔ یقین رکھ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، یہ کرتا کون ہے؟ حاسد۔ حسد کے علاوہ کوئی نہیں۔ وہ دی کڑی انی سونی، منڈا اتنا سونا، بڑی انی سونی، کاروبار اتنا سونا، کوٹھی انی سونی، یہ سونیاں دا ہی تے چکر ہے۔ تو رب ذوالجلال کے ہوتے ہوئے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، جو حسد کی آگ میں جلے، جو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف نمرود کی جلائی ہوئی چکھا اور آگ کو بجھا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے یا نارو کونی بردم و سلاما، میرا رب یہ بھی سب ختم کر سکتا ہے۔ اور اگلی آیتیں اور سورت قل اعوذ برب الناس، پوری انسانیت کے دشمن مل جائیں لیکن میں نے جوائن اس سے کر لیا ہے، 249 ملکوں کے جادوگر مل جائیں، میں نے اس سے جا کے رابطہ کیا ہے، اس کی پناہ میں آیا ہوں، جو پوری دنیا اور انسانیت کا رب ہے اور پالنہار ہے، مشکل کشا و حاجت روا ہے، مالک الناس۔ بڑے بڑے سیاستدان، حکمران، وڈیرے، چودھری، نواب مد مقابل آ جائیں، مجھے ڈر نہیں ہے، کیونکہ میں نے بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ کر لیا ہے۔ الہ الناس، پوری دنیا کو میرے رب کے سامنے جھکنا پڑ جاتا ہے، میرے الہ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ میں نے انسانوں کے الہ سے رابطہ کر کے اس کے تحفظ میں من شر الوسواس الخناس، کوئی جتنا مرضی چھپ کے وار کرے، چھپ کے دشمنی کرے، چھپ کے جادو کرے، چھپ کے جو ہے وہ میری عزتوں سے، میرے نفس، میرے وجود سے کھیلے، مجھے کوئی ڈر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو سینے کے اندر موجود دل پہ اٹیک کرے۔ بی بی تینوں نہیں پتا، رولا کچھ ہو رہے، وچلی گل کچھ ہو رہے، من جا، کلے بھابی بنیا گزارے نہیں ہوندے، کچھ نہ کچھ ہیلا وسیلہ کرنا پیندا۔ رب لکھے تے تیلے چ کٹ دیندا، ککھ تے کٹ دیندا، آ ہو جاندا، او ہو جاندا۔ پھر اس طرح کے وسوسے ان بیویوں پہ اثر نہیں کرتے، اور یہ اللہ کا شکر ہے، میرے رب کا احسان ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ جن کا معلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، اور جن کے استاذ اور رہبر اور پیر اور مرشد جو ان کے ہاتھوں پہ بیعت ہیں اور ان کا یقین الحمدللہ پختہ ہوتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ انسانی شکل میں آئے، شیطان انسانی شکل میں آتا ہے نا، یا پھر جنات کی طرح چھپ چھپ کے آئے، وار کرے۔ حضرات ان صورتوں سے، ان آیات سے توکل کی اتنی بلندی پہ بندہ چڑھ جاتا ہے، اور رب کے اتنا قریب ہو جاتا ہے، اور اللہ کی اتنی پناہوں میں آ جاتا ہے۔ اگر ایک چھتری آپ کو بارش کی چھینٹوں سے بچا سکتی ہے، تو رحمان کی چھتری، پناہ کی چھتری، اللہ کی جو ہے حفاظتوں کی چھتری، اور اللہ کی یہ دی ہوئی اور اتاری ہوئی یہ صورتیں، یہ قرآن کی چھتری، یہ سورہ فلق، یہ سورہ ناس کی چھتری، یہ آیت الکرسی کی چھتری، یہ آپ کو نہیں بچا سکتی۔ یقین تو رکھیں، واٹر پروف جوتے لے کے پانیوں میں اتر جائیں تو کپڑے گیلے نہیں ہوتے۔ اگر قرآن کا جو ہے وہ حصار لے کے اور اس کے الفاظ لے کے، آیات لے کے، یقین ہونا چاہیے،
یقین ہونا چاہیے پھر کر کوئی کچھ نہیں سکتا، پھر آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے۔ اس لیے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے اور آپ بھی اپنے گھروں پہ توجہ دیں، کیونکہ یہ جو فلمیں اور ڈرامے اور ماشاءاللہ کارٹون اور فیشن شو، ان کے درمیان جو مشہوریاں اور اشتہارات ہیں نا، وہ کسی معلم کے ہیں جن کو آپ فیس دے کے گھر میں، اور ماشاءاللہ بڑا کچھ ہوتا ہے، تو ان کو اپنے اللہ کے ساتھ جوڑیے، قرآن کے ساتھ جوڑیے۔ اور بیویوں سے بھی گزارش، بہنوں سے بھی گزارش، ماؤں سے بھی گزارش، بچوں سے بھی گزارش۔ ممکن ہے میرے کوئی عامل بھائی بھی بیچ میں تشریف فرماؤ، یاد رکھیے کبھی کچھ نہیں، دنیا کی کمائی عارضی ہے، لذتیں عارضی ہیں، کسی کی عزت سے کھیل لینا، وہ مسیحا سمجھ کے، وہ آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھ کے آپ سے امید لگا کے آیا ہے، اور پھر آپ اس کی عزت کو جو ہے وہ داغدار کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور اس کے بھولے پن کا اور اس کے اعتبار کا اور اس کے اعتماد کا نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ کو بھی حساب دینا ہے، موت بھی آنی ہے، سکرات بھی ہے، قبر نشر حشر بھی ہے، اگلے جہان بھی ہے، نفسہ نفسی کا عالم بھی ہے، اور میزان بھی ہے، ترازو بھی ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے انسانوں کی صحیح رہنمائی کریں، ان کو درست بتائیں، پازیٹیو بتائیں، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں اور ان کے محافظ بنیں، ان کی موجودگی میں بھی، عدم موجودگی میں بھی ان کے بارے میں اچھا سوچیں۔ انشاءاللہ یہ معاشرہ برا نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے، خیر خواہ بنے نا، دشمن نہ بنے، حاسد نہ بنے، بغض کرنے والے نہ بنے، ظلم کرنے والے نہ بنے، چغلی اور غیبت والے نہ بنے، اور وہ کام نہیں کریں جن کے ذریعے سے عزتیں بھی جائیں، دین بھی جائیں، ایمان بھی جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید سے رابطہ رکھا کریں۔ یہاں ایک گزارش ہے، جن بھائیوں کی اولاد نہیں ہوتی ان کو عامل ایک آیت بتاتے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین پڑھیں۔ جو استاذ ہیں نا، جو دل سے دل جلاتے ہیں، ان کو میں پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیت بتائی جاتی ہے یہ اولاد جلدی نہیں ہوتی۔ رب حب لی من الصالحین کے لیے آپ کو 80-86 سال انتظار کرنا پڑے گا، جس نبی نے یہ پڑھی تھی اتنی لیٹ ملی تھی۔ اس کے لیے جو گر جانتے ہیں اور کتاب و سنت کی تفسیرات کو، تفصیلات کو اور اس کے رموز اور اسرار کو جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اللہ کا نام لے کے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء آپ شروع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے اکسیر بنا دے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، دادا ابو کو تکلیف تھی، دوا کوئی مل نہیں رہی تھی، تو کہندے پت سر چ بہت درد ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیسے حل ہوگا؟ کہندے پت فلانی گولی لب کے لیا۔ کیڑی؟ مدانی جوٹ علی، مدانی جوٹ سمجھ دے، وہ 4 کا جو ہے بیچ میں لائیں۔ میں نے کہا جی وہ پوری تو نہیں پڑی، ٹوٹی ہوئی ہے۔ کہندے لایا، اب اٹھا کے کوئی بھی دے دی، تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، کہنے لگے سر درد ٹھیک ہو گیا۔ کدی یار لوگ جڑی طاقت دی دوائی سوا پا کے کہندے مکھن چ جا کے کھالا کھ کلانی۔ تو نفسیاتی معاملے بھی ہوتے ہیں۔ رب کے ساتھ ذہن سے، وجود سے، نفس سے، سوچ سے، فکر سے، دل و دماغ سے اور دل کی اتھا گہرائیوں سے اللہ کے ساتھ جڑیے۔ اگر آپ کو کچھ بھی نہیں آ رہا اور سمجھ نہیں آ رہی، خالی ہاتھ کر بھی رب کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ تو دلوں کے راز بھی جانتا ہے، وہ تیرے حال اور احوال بھی جانتا ہے، وہ زبان مقال سے نہ بولے۔ گنگیاں دی کون سندا ہے تے انیاں نو خواب کون بخاندا ہے؟ دیکھ نہ سکنے والوں کو خواب دکھانے والا تو، اور بول نہ سکنے والوں کے بول سمجھنے والا تو۔ یہ دل کے راز جانتا ہے وہ۔ اپنے رب سے کبھی نمانی شکل بنا کے کہہ دیں، بچہ ہو نا تھوڑا سا ویسے موڈ بنا ہوا، تو ماں پہچان میرے پتر نو بھوک لگی ہے، وہ کو 100 دفعہ کہنا نہیں مینو نہیں لگی، پھر بھی ماں سمجھ جاتی ہے نہیں میرا بیٹا ناراض ہے۔ ان نمانی شکلوں کو بھی رب کے در پہ لے آیا کریں، اور کبھی عاجزی اور عارضی بنیادوں پہ نہیں، مستقل بنیادوں پہ رب کے سامنے بیٹھ کے روئیں۔ میرا رب کل بھی سنتا ہے، آج بھی سنتا ہے۔ حضرات گاڑی کے سامنے ایک کتیا کھڑی ہے، کتیا، آج ہی کی بات ہے، اپنا ہی بچہ کہنے لگا بابا آپ جب دکان پہ گئے تھے نا، یہ منہ اوپر کر کے نا رو رہی تھی، آوازیں نکال رہی تھی، تو کیا اس کی آوازوں کو میں تو نہیں سمجھ سکا، اس کا رب سمجھتا ہے؟ کہا جی، جن کو ہم جانور کہتے ہیں نا کہ وہ بولتے نہیں ہیں، وہ بھی بولتے ہیں، نظریں اوپر اٹھاتے ہیں، منہ رب کی طرف کرتے ہیں اور اپنے پروردگار سے مانگتے ہیں، سر جھکا کے رکھتے ہیں۔ ان کی اس عاجزی کو اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ کہاں جا کے ان کے بڑے آپریشن ہوتے ہیں، کہاں ان کی سوئیں باندھی جاتی ہیں، کہاں ان کے نفس جو ہے باندھے جاتے ہیں، کہاں ان کی روٹی رزق کو باندھا جاتا ہے۔
یہ ہواؤں میں اڑنے والے ہوائی روزی والے پرندے، میرا رب ان کو خالی پیٹ نہیں لٹاتا۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر۔ اور تم توکل کر کے اپنے پروردگار پہ دیکھو تو صحیح، وہ پرندوں کو بھوکا نہیں مرنے دیتا۔ ان کے کون سے پڑھولے اور مرکز ہوتے ہیں، تم نے نیچے زہریں ڈالی ہوتی ہیں، شکنجے لگائے ہوتے ہیں، پھندے لگائے ہوتے ہیں اور کڑکیاں لگائی ہوتی ہیں، تم نے ان کو پھنسانے کے لیے بہت کچھ شکار کرنے کے لیے شکاری بن کے بیٹھے ہوتے، میں پھر بھی ان کو روٹی روزی دے کے شام کو ان کے گھونسلے میں واپس لوٹا دیتا ہوں۔ میں رب ہوں، میرے پہ یقین تو کر کے دیکھو۔ میری بہن، میری بیٹی، میری بہو، میری عزت، میری آبرو رکھ کے، اللہ کی عزت کا خیال رکھ کے، کتاب و سنت کا خیال رکھ کے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات اور سیرت کو اپنائیے۔ اگر محروم بھی دنیا سے چلے گئے تو پھر بھی حرج نہیں، بہت کچھ ملے گا۔ جو دنیا سے محروم چلا گیا، یقین اور عقیدے کے ساتھ چلا گیا، قیامت بھی اس کی ہے، جنت بھی اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنے در کا فقیر رکھ، اللہ اپنی کتاب کے ساتھ یقین کرنے والا پکا عامل بنا دے، حامل بنا دے، قاری بنا دے، اللہ حافظ بنا دے، ناظرہ پڑھنے والا بنا دے۔ اگر نہیں بھی آتا تو ہمارے کئی بزرگ ایسے بھی ہیں جن کو نماز نہیں آتی، سکھا کے تھک گئے پھر بھی نہیں آتی، لیکن ان کے کام سارے ہی ہو جاتے ہیں۔ کون کرتا ہے؟ انہیں تو کل حوالہ بھی پوری نہیں آتی، لیکن وہ اللہ اللہ کرنے والے، ان کے بھی رب پوری کرتا ہے، سنتا ہے۔ تو انشاءاللہ جو پتھر میں کیڑے کو روزی دے سکتا ہے اور اس کا حق پہنچا سکتا ہے، وہ آپ کا حق اور آپ کے حصے کا محبوب آپ کے قدموں میں خود ہی بھیج دے گا۔ یہی لے بہانے کر کے یہ پوری دنیا میں جو ہے نظام برباد کر کے، بدمزگی پیدا کر کے انسان ہونے کا ثبوت دیں۔ حیوان تو پہلے ہی بڑھے، لیکن وہ بھی بدنام ہے ہماری وجہ سے، وہ اتنی حیوانیت نہیں دکھاتے جتنی درندگی ہمارے اندر ہے۔ احباب نے سیرت النبی کانفرنس رکھی، اللہ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اور آپ احباب جتنی محبت کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، سننا بھی ایک فن ہے، سارے بندے سن نہیں سکتے۔ یہ آپ لوگوں کی اگر تعریف کرنے جا رہا ہوں تو یہ تعریف اصل میں اللہ کی ہے، میرا رب یہ عنایتیں فرماتا ہے۔ سماعت، حسن سماعت بھی ایک فن ہے، اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، رب جسے دے دے۔ نذر اللہ امرؤ سمع مقالتی فحفظها فوعاها ثم اداها كما سمعها۔ یہاں جو نظارت، یہ بشارت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، اس کے پیچھے سبب حسن سماعت ہے۔ تو کتاب کو، سنت کو، سیرت کو حسن سماعت دے کے، حسن نظر دے کے، حسن دل کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ حسن عمل کی طرف بڑھ کے حسن ادا کی طرف آنا اور اس امانت کو آگے پہنچا دینا، بچوں تلک اپنی نرسری تلک یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ کی محنتوں اور کاوشوں کو قبول کرے، ہماری حالتوں پہ رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی نقابت کیا کرنا ہے کہ دعا؟ حضرات، ماں جی کو جس حالت میں چھوڑ کے نکلتا ہوں، خون کی الٹیاں ہیں، اور میں وہ حالتیں نہیں ذکر کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ صحت کا اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ تو شدید علیل ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے، تو ان کے لیے بھی دعا کے لیے ملتمس ہوں۔ اور باقی بھی احباب، کافی سارے لوگوں نے کہا ہے، ہمارے علماء کافی سارے بیمار ہیں، گھروں کے اندر موسم بھی کچھ ایسا ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا دے اور آسانیاں فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ الہ العالمین، ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ ان گناہوں کے نتیجے میں جو سزائیں ہیں، اللہ وہ سزائیں بھی اٹھا لے۔ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر، اللہ اپنی رحمت سے بخش دے۔
اللہ ملک پاکستان کی اندرونی اور بیرونی جو سازشوں کے ساتھ حالت ہو چکی ہے، اللہ بالکل ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سیف محسوس نہیں کر رہا۔ اللہ اتنی سزائیں نہ دے ہمارے اعمال کی کہ ہمارے حکمران اور ہمارے وڈیرے اور ہمارے محافظ جن کو نگران اور اپنا جو ہے درد کے مسیحا سمجھ کے چنا تھا، اللہ ان کے ظلم اور شدتیں ہمارے اپنے عملوں کی کوتاہی ہے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم سے تو روٹھا ہوا ہے، اللہ مان جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری رحمتوں کی جو امید ہے اللہ اسے توڑنا مت۔ اللہ کوئی اور در نہیں بچا، کوئی اور سہارا نہیں بچا۔ الہ العالمین جتنے بھی بے روزگار ہیں اللہ ان کو رزق حلال عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی یتیم، مسکین، غریب، بے بس، عاجز، اللہ جو اپنے وجودوں کو، اپنے جسموں کو الہ العالمین کفر لے رہے ہیں، ایمان چھوڑ چھوڑ، اللہ ان کی حالت پہ رحم فرما، اللہ ان کی مدد فرما، اللہ معاونین خیر کے ہاتھ جو ہے وہ تیز کر دے۔ الہ العالمین جتنے بھی سائل ہے، ضرورت مند، محتاج ہیں، فقیر ہیں، بے بس ہیں، اللہ اپنی رحمت سے دے دے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ اللہ وہ عزتوں کو لٹواتے ہیں، غیروں کے در پہ جاتے ہیں، اللہ اپنی جناب سے دے دے، اللہ بن مانگے عطا کر دے، اللہ آزمائش سے بچا لے، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنی رحمتیں اور برکتیں اللہ جھولیاں بھر دے۔ اللہ جہاں اولاد نرینہ کی کمی ہے بیٹے دے دے، اللہ جہاں بیٹیوں کی کمی ہے اللہ رحمتیں فرما دے۔ الہ العالمین جہاں اولادیں ہیں، بیمار ہیں، صحتیں عطا فرما دے۔ اللہ نافرمانی ہیں تو فرما بردار بنا دے۔ میرے مالک، میرے مالک، میرے مالک، جو بچے جوان ہیں ان کی عزتوں اور عفتوں کو محفوظ فرما۔ اللہ ان کی شادیاں جائز طریقے سے نکاح، والدین کی معاونت فرما۔ الہ العالمین جتنے بیمار ہیں، دکھی ہیں، اللہ دکھ دور فرما۔ اللہ ماں جی کو صحت عطا فرما، اللہ ماں جی کو صحت عطا فرما۔ اللہ جن جن کی بھی مائیں زندہ ہیں اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ صحت والی زندگی عطا فرما۔ الہ العالمین ان کے دکھ نہیں دیکھے جاتے، اللہ بوڑھے بزرگ اللہ ان کو صحت اور عافیت عطا فرما۔ اللہ نین اور پرین کے ساتھ تیرے گھروں میں نمازوں کا قیام اور حقوق کی ادائیگی کے اندر اللہ ان کی زندگیوں کو مبارک کر، اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اللہ ان کے سائے ہمارے سروں پہ تا دیر قائم رکھ۔ اللہ ہمارے جتنے بھی عزیز اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ہمارے اساتذہ، ہمارے مہربان، ہمارے مربی، اللہ ان سب کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے بغیچے بنا۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ پریشان ہیں، اللہ اپنے گناہوں کی وجہ سے شرمندہ ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ دنیا اس وقت غالب ہے، ہم مغلوب ہیں، الہ العالمین ہم کسی کا شکوہ کیا کریں، اللہ اپنے ہی گناہ ہیں، اپنے ہی جرم ہیں، اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ ہم مغلوب ہیں، ہماری مدد فرما۔ اللہ امت پہ آسانیاں فرما، اللہ امت کو رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ حاضرین مجلس میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو مکمل صحت عطا کر دے۔ اللہ کوئی بھائی باہر ہے، دور ہے، اس کی عدم موجودگی میں دعائیں ہیں، اللہ اس پہ اپنی رحمت فرما، صحت عطا فرما۔ اللہ مجلس کو سجانے والے تمام احباب و ارباب، انتظام کرنے والوں کی زندگیوں کو مبارک کر، حاضرین مجلس کی زندگیوں کو مبارک فرما، حاضریوں کو قبول فرما، آج کی رات کو ہمارے حق میں کر دے۔